ناظرین و ناظرین، تو آئیے اب ہم آپ کو استقبالیہ اور افتتاحیہ کلمات کے لیے چلتے ہیں ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ فار انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ محترم مکرم ڈاکٹر محمد شعیب سر کے ساتھ۔ میں انہیں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اگر یوں ہی چراغوں کو جلاتے ہوئے آئیں، آپ اگر یوں ہی چراغوں کو جلاتے ہوئے آئیں، ہم بھی ہر شام نئی بزم سجاتے ہوئے آئیں۔ آپ کی بھرپور تعلیم کے ساتھ شعیب سر مائک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، مقام اپنی خودی کا فاش تر کر۔ واجب التکریم مہمان خصوصی جناب پروفیسر بشارت اقبال صاحب، یہاں پر ہمارے خصوصی مہمانان، قوم و ملت کے نونہالان، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا پیار بھرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے آج انتہائی خوشی اور شادمانی کا آج مقام ہے کہ آج کشتواڑ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انسٹیٹیوٹ فار انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ایک ماہ کا پرسنالٹی گرومنگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں میں افتتاحاً یہ کہتا چلوں، میں ممنون مشکور ہوں مدرس پرائیڈ ہائی اسکول کشتواڑ کا، جو کہ کشتواڑ کا ایک مشہور معروف انسٹیٹیوشن ہے، جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم کشتواڑ کے نونہالان کو ایک نئی دنیا سے متعارف کرائیں، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں جو بھی ہمارے ادارے ہیں وہاں پر زیادہ تر بچے کا فوکس بچے کے ایکیڈمک پارٹ پر دیا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں یا وہ اس بات سے واقف ہیں کہ جس دور میں آج ہم رہ رہے ہیں یہاں پر صرف ہمارا ایکیڈمک ایکسلنس جو ہے ہمیں اس جگہ تک نہیں پہنچا سکتا جو خواب ہم نے سوچے ہیں یا خواب ہم نے دیکھے ہیں۔ آج کی ماڈرن ریسرچز یہ کہتی ہیں، اور اگر ہم یہ کہتے چلے، اگر ورلڈ اکنامک فورم کا 2025 کے لیے جو کرائیٹیرینز انہوں نے سیٹ کیے ہیں کہ ہر ایک انڈیویجول جو دنیا کے اندر ہے اس کے اندر ایٹ لیسٹ 15 میں سے وہ کوئی نہ کوئی سکل ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے وہ وقت کے ساتھ کمپیٹیبل رہے، اور اسی کمپیٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو ایک ایسی پرسنالٹی گرومنگ کی دنیا سے متعارف کراتے ہیں جہاں پر ہم نے اپنے بچوں کی ان کی شخصیتوں کو ابھارنے کی، انہیں ایک شخص سے نکال کر ایک شخصیت تک کا سفر کرنے کی انہیں ترغیب دی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جن سکل سے ہم نے اس کورس کے دوران اپنے بچوں کو متعارف کرایا، اس کی بنیادی غرض و غایت یہ ہے کہ یہ سکل جو ہے اٹ از اے برج بٹوین اکیڈمیا اینڈ انڈسٹری۔ جب تک نہ اس سکل کے ساتھ اپنے ہم بچوں کو آراستہ کریں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہمارا بچہ ایکیڈمک ایکسلنس ہوتے ہوئے بھی اپنی انڈسٹری کے لیے کمپیٹیبل بن سکے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہم نے اس ایک انیشیٹو کا آغاز کیا جسے اوور ویلمنگلی ویلکم کیا مدرس پرائیڈ نے، اور ہم اس قابل بنے کہ راؤنڈ اباؤٹ 80 اسٹوڈنٹس کا بیچ ہم نے لیا اور کوشش کی کہ ان بچوں کو ایک ایسی دنیا سے متعارف کرائیں جو کل کو آنے والے وقت میں ان کو اپنی انڈسٹری کے لیے تو کمپیٹیبل بنائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم اپنے ان نونہالان کے اندر ایک ایسا تصور بیدار کریں، ان کو ایک ایسا احساس ان کے اندر ڈیولپ کرے
کہ جس احساس کی بنیاد پر کل کو یہ اپنے والدین کے بڑھاپے کا سہارا اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. کیونکہ جس کنٹمپریری ٹائم میں ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پر مختلف قسم کی خرافات نے ہمارے نوجوانوں کو اپنی گرفت میں لیا ہے، تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک ایسی دنیا سے متعارف کرائیں جہاں پر ہم ان کو بڑے خواب دکھائیں اور اس کے بعد ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ان کے اندر محنت کا جذبہ ہم پیدا کریں. تو انسٹیٹیوٹ فار انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ایک حقیر سی کوشش ہے کہ جس وقت ہمارا پروردگار ہم سے یہ پوچھے کہ بتاؤ کیا لائے ہو، تو ہم ان بچوں کو پیش کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان بچوں کو ایک صحیح راہ دکھانے کی، ایک صحیح ڈائریکشن دینے کی ہم نے کوشش کی. کیونکہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، ایک یہ کہ ہم اپنے بچے کو خواب کیا دیتے ہیں، دوسرا یہ کہ رائٹ ٹائم پر ہم بچے کو رائٹ ڈائریکشن دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تو یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں، لیکن انفارچونیٹلی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے خواب ہی بڑے حقیر ہیں. ان کے خواب حقیر ہونے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ نظر اپنی قابلیت، اپنی ڈگریز حاصل کرنے کے بعد ان کی زیادہ سے زیادہ نظر یہ ہوتی ہے کہ ہم گورنمنٹ جاب آپٹ کریں. یہ ایک بہت حقیر سا خواب ہے، یہ کوئی بڑا خواب نہیں ہے. اس خواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا. اس کا خواب بڑا عظیم ہونا چاہیے، اس کا خواب انسانیت کی خدمت ہونا چاہیے، انسانیت کا غمخوار ہونا چاہیے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے میں مفقود نظر آتی ہیں، تبھی ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ اپنے منفرد انداز میں قوم و ملت کے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. تمہاری آرزویں اگر بڑی حقیر ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری آرزویں ہی بدل جائیں. تمہاری آرزو یہ ہے کہ آپ انسانیت کے غمخوار بنیں. آج اس نفرت بڑی دنیا کے اندر آپ محبت کا پیغام دنیا انسانیت کو دے، جس کی تلاش آج دنیا انسانیت کو ہے. تو انسٹیٹیوٹ فار انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جہاں پر بچوں کے اندر ان سکلز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہاں پر ان بچوں کے اندر اس احساس اور اپنی اس ایکچوئل انڈیویجویلٹی کو بھی سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے. تو جو میں نے شعر پہلے ہی پڑھا، ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کا پیغام بھی اس میں یہ ہے، کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر. یہ زندگی کی حقیقت اگر اس زندگی پر انسان غور کرے تو بالکل ایک دریا کی طرح یہ رواں ہے. یہ ہمیشہ آگے کی طرف رواں ہے، یہ پیچھے کی طرف کبھی سفر نہیں کرتی. کبھی آپ نے کسی انسان کو بڑھاپے سے جوانی اور جوانی سے پھر بچپن میں آتے نہیں دیکھا ہوگا. یہ انسان جوانی سے نکل کر لڑکپن میں، لڑکپن سے نکل کر پھر جوانی میں، جوانی سے نکل کر ادھیڑپن میں، ادھیڑپن سے نکل کر بڑھاپے میں چلا جاتا ہے. یہ ایک زندگی کی تلخ حقیقت ہے. کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، لیکن ویسا نہیں کہ تمہاری زندگیوں میں کوئی ابھار نظر نہ آئے، تمہاری زندگیوں میں کوئی انقلاب نظر نہ آئے. علامہ اقبال کہتے ہیں کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، ایک موج کی طرح تمہیں ابھرنا ہے. تمہیں اس دنیا کائنات میں شائن کرنا ہے. تم نے ان ستاروں کے مانند ہونا ہے جن کے زیر سایہ انسانیت جو ہے وہ منور ہو جائے، جن کے زیر سایہ اس انسانیت کو واپس امان ملے. کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر مقام اپنی خودی کا فاش کر. آج اس خودی سے محروم ہمارا مسلمان ہے، آج اس خودی سے محروم دنیا کا ہر انسان ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مقاصد بڑے قلیل، نہ ہمارے احساسات جلیل. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں ان بڑے خوابوں سے متعارف نہیں کیا گیا. تو میں زیادہ آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے اپنی اس بات کو اس شعر پر اختتام کرتا ہوں. فلا پھولا رہے یا رب، فلا پھولا رہے یا رب، چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.